نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 19۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة، اور جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان، جس کا پچھلے پارے کے آخر میں آغاز ہوا تھا، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو نہیں مانتے وہ دائی حق کو پریشان کرنے کے لیے فرشتوں کے نزول اور اللہ کو سامنے دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نہ ماننے والوں کی حجتیں نہ ماننے والوں کا تکبر ہے، کیونکہ نہ ماننا تکبر کی علامت ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر مانیں گے۔ لیکن جس نے نہیں ماننا اس کے یہ بہانے اس کے لیے حق کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسے اعمال جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، خاص طور پر تنہائی میں حرام کاموں کو کرنے والوں کو یہ بات کہی گئی کہ اگر وہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں بھی لائیں گے تو وہ ضائع ہو جائیں گی، غبار بن کے اڑ جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے سامنے تو نیک اور اچھے تھے، لیکن تنہائی میں حرام کام کرتے تھے، اکیلے ہوتے تھے تو گناہ کے کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، تو ایسے اعمال ان کی نیکیوں کو ختم کر دیں گے۔ قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا کس بات پہ کہ اس نے رسول کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستوں کی پیروی کی، اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے پر افسوس کرے گا۔ دو باتوں پر انسان کو افسوس ہوگا۔ نمبر 1 کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر دیا۔ نمبر 2 اپنی بری دوستی جو تھی اس میں ہی وہ مگن رہا، اور آخر میں یہ افسوس کرنا اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ لہٰذا اپنے دوست اور اپنے ماحول کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بدعات اور دین سے دور لوگوں کی دوستی انسان کے ایمان کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں حسرت کا باعث ہوگی، لیکن اس دن عمل کے لیے کچھ باقی نہ رہے گا۔ لہٰذا ایسی دوستی سے خود کو دور رکھنے کی ضرورت ہے جو اس کے دین اور ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہو۔ اسی لیے فرمایا قرآن کو چھوڑ دینا انسان کے لیے برے انجام کا باعث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مستقل بنیادوں پر قرآن کے ساتھ تعلق قائم نہ کرنا، قرآن کو چھوڑ دینا، ایسا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں، بلکہ آپ اس کے خلاف بات کریں گے۔ اے میرے رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کو نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، علم حاصل نہ کرنا، عمل نہ کرنا۔ ہم نے ساری کتابیں پڑھ لیں، علم حاصل کیا، ساری زندگی لگائی، بچپن جوانی، مگر ایک اللہ کی کتاب کو نہ پڑھ سکے، ایک کتاب جو پوری زندگی کا سلیبس دیا تھا، تو یہ شکوہ پھر کس پر صادق آئے گا؟ مستقل بنیادوں پر قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہوگا، اس کو چھوڑنا نہیں ہوگا، زندگی کا ہر دن قرآن کے ساتھ گزارنا ہوگا، تاکہ ہمارے بارے میں یہ قول صادق نہ آ سکے، تاکہ ہمارا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ قرآن بھی ہمارے حق میں گواہی دے اور اللہ کے رسول بھی ہمارے حق میں گواہی دے سکیں۔ سب سے بدترین معبود جس کی زمین پر سب سے زیادہ عبادت کی جاتی ہے وہ خواہش نفس ہے، انسان کی مرضی،
اس کا موڈ، اس کا دل، اور یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک دشمن ہے۔ بدترین معبود جدھر دل لے جائے، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ادھر چل پڑنا۔ اللہ کا حکم نہیں مانتے کیونکہ دل نہیں چاہ رہا، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ جہاد کبیر کا حکم دیا، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، بڑے پیمانے پر جہاد کبیر کرو، حتی الامکان محنت سے، تمام وسائل استعمال کر کے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کو جہاد کبیر کہا گیا۔ تمام صلاحیتیں، کوششیں، مال، علم، قابلیت، جو اللہ نے وسائل دیے اس کو قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں استعمال کرنا۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ اشاعت قرآن اور تبلیغ کو جس میں جہاد کہا گیا۔ کھارا اور میٹھا پانی دونوں اللہ نے بنائے، دونوں پانیوں کا اکٹھے بہنا یہی زندگی کا اصول ہے کہ میٹھا بن کر کھارے کے ساتھ چلتے رہنا یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے، جس نے آسمان میں برج بنائے، چمکتا سورج اور روشن چاند بنایا۔ عباد الرحمن کی صفات، اللہ والوں کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں، باوقار چال چلتے ہیں، جاہلانہ رویے پر سلام کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے، حجت بازی نہیں کرتے، رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، شرک، قتل اور زنا سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹی گواہی سے اجتناب کرتے ہیں، لغو سے گریز کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی فکر میں دعائیں کرتے ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورۃ الشعراء مکی صورت ہے۔ تاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح روشن کتاب کی آیات ہیں۔ برائی کا بدلہ نیکی، توبہ، ایمان اور عمل صالح کے بعد وہ درجہ آ جاتا ہے جہاں برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ برائی تو تھی لیکن جب نیکی کی طرف سفر شروع کیا تو وہ برائی مٹ جائے گی۔ زمین پر غور کرنے کا حکم دیا، اللہ نے کتنی عمدہ اور مختلف انواع کی نباتات اگائی ہیں، اس پہ غور و فکر کرنے کی دعوت ہے۔ غلطی پر اصرار کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل خطا ہوا اور انہوں نے وہ غلطی فوراً مان لی۔ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، ارادہ نہ تھا، فوراً مان گئے، فوراً توبہ کر لی۔ فرعون کے دربار میں جو گفتگو ہوئی، جو تبلیغ کی، تو پوچھا کہ رب کون ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا تمام مخلوقات کا رب، آباء و اجداد کا رب، مشرق اور مغرب کا رب۔ تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ جو لایا ہے وہ سب جادوگر ہے۔ تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر رسیاں، لاٹھیاں ڈالیں، جبکہ رسول نے جو اپنا عصا پھینکا تو وہ ان کے سارے جادو اور طلسم کو نگل گیا۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، پچھلے گناہوں کی معافی کا اظہار کیا اور سب کے سب ایمان لے آئے۔ معافی بھی مل گئی اور گناہ بھی معاف ہو گئے، اور اس طرح فرعون نے ان کے لیے سزا کا اعلان کر دیا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، ہاتھ پاؤں مخالف سے مت سے کٹوا دوں گا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، موسیٰ جو لائے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کو باغوں، چشموں، خزانوں اور محلات سے نکلوا کر غرق کر دیا۔ موسیٰ اور ان کی قوم کو بچا لیا۔ فرعون اور اس کے لشکر غرق ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے خیریت سے وہ علاقہ پار کیا اور اللہ نے ان کو آزادی دی، دشمن سے نجات دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور رب العالمین کا تعارف۔ اپنے رب کا تعارف بیان کیا، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ واذا مرضت فہو یشفین، میرا رب تو وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب وہ ہے جو مجھے موت دے گا اور زندہ کرے گا۔
والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور مجھے امید ہے کہ روز قیامت وہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ تمام نعمتوں کا اقرار، اور پھر زندگی ہے تو موت بھی ہے، اور روز قیامت بھی ہے، لہٰذا گناہوں کی معافی اور اپنی اصلاح بہت ضروری ہے۔ قلب سلیم وہ دل جو صاف ستھرا ہے، ہر شرک سے گناہ سے پاک دل، ہر پاک و صاف دل والا انسان، زبان کا سچا انسان، جس کے دل میں گناہ نہیں ہے، نہ حسد، نہ کینہ، نہ بغض، نہ سازشیں، اس کا دل سلامت ہے، اس کا دل صاف ستھرا ہے۔ آخرت میں کامیابی کے لیے قلب سلیم چاہیے۔ دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اپنے نفس کی اصلاح بھی تو جہاد ہے، جس کا آغاز اپنے نفس، اپنے دل سے کرنا ہے۔ اپنے دل سے ہر طرح کی قدورتوں کو، گناہوں کو، برائیوں کو نکالنا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے مال و دولت اور شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ سب پیغمبروں نے جو دعوت دی، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب کی دعوت کا مقصد اللہ کی اطاعت تھا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا۔ اور وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، تو وہ حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ فساد کرنے کو قتل سے بھی برا کہا گیا، فتنے کو قتل سے برا کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزے، صدقے، خیرات سے بھی افضل ہے؟ تو لوگوں کے بیچ صلح کرایا کرو، افضل عمل ہے۔ نماز، روزے، زکوٰۃ سے صلح کرانا عبادت ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بنیں، نہ کہ دلوں میں اور میل ڈالنے والے ہوں۔ خوبصورت تسبیح سبحان اللہ رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر پہنچے تو آواز دی گئی، اللہ کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ قرآن نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے، روح الامین کے ذریعے نبی پاک کے قلب مبارک پر عربی زبان میں نازل ہوا۔ پہلے صحیفوں میں اس کا ذکر ہے، علماء بنی اسرائیل بھی اسے جانتے ہیں۔ اور اکثر شعراء بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں جو عملاً کر نہیں سکتے۔ شعر و شاعری قرآن پر، علم پر، فرائض پر اگر غالب آ جائے تو درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اللہ ان کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما، کیونکہ وہ آپ کا دفاع اپنے شعروں کے ذریعے کیا کرتے تھے، اشعار کے ساتھ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شعر میں مضمون اچھا ہے تو شعر اچھا ہے، اگر مضمون اچھا نہیں تو شعر بھی اچھا نہیں ہے۔ حسان بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اپنے شعروں کے ذریعے، اشعار کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر، سورۃ النمل مکی سورت ہے۔ اللہ کی نعمتیں پائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام ایک باپ اور ایک بیٹا، اللہ نے شاندار سلطنت دی، وہ علم دیا جو آپ کے بعد کسی کو نہ مل سکا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، پہاڑ مسخر کر دیے، پرندے تسبیح کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا، جنات کو مسخر کر دیا گیا جو ان کے لیے خدمت کرتے تھے۔ علم پا کر، نعمت پا کر کہا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں بندوں میں سے فضیلت عطا کی۔ نعمتیں، اتنی بڑی نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت اور ہر چیز ملنے کو اللہ کا نمایاں فضل قرار دیا۔ ایک چونٹی کے ساتھ ہونے والی، چونٹی جو گفتگو سنتی ہے اور جو ذکر کرتی ہے، اس کا ذکر سورۃ النمل اسی صورت میں آتا ہے۔ چونٹی کی گفتگو سن کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو چونٹی کہتی ہے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر تمہیں تباہ نہ کر دے، یہ سن کر مسکرا پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھنا،
جو تو نے مجھے علم عطا کیا۔ پرندوں کی بولیوں کو سمجھنے کا علم آپ کے پاس تھا، جنات بھی آپ کے تابع تھے، آپ کے لیے کام کرتے تھے۔ نعمتوں کے ملنے پر کیا رویہ؟ ربی اعذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے، میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے نعمتیں دیں، میرے والدین کو دیں، اور میں ایسا عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ ایک پیغمبر اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ شکر گزاری کے ساتھ کہ اللہ میں ایسا عمل کروں کہ تو راضی ہو جا۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اللہ اپنی رحمت میں اپنے صالحین، اپنے بندوں میں داخل کرنا۔ نعمتوں کے ساتھ شکر گزاری فرض ہو جاتی ہے۔ آئیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کا فضل شمار کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ شکر گزاری عبادت ہے، عاجزی عبادت ہے۔ نعمتوں کے ملنے پر رویہ اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، نہ کہ متکبر ہو کر کہ اللہ کے آگے جھکنے کے لیے ہی انسان کے پاس اوقات وقت نہ ہو تو یہ اس کی نافرمانی ہو جائے گی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا اقرار کریں اور اس کا اظہار زبان سے اور اپنے اعمال سے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔